ابورشن کر کے میری بہو کے پیٹ میں جو بچی ہے اسے ضائع کر دیں۔ ساس چیک اپ کے بہانے مجھے ڈاکٹر کے پاس لائی، بولی ہم نے بیٹیوں کا بازار نہیں لگانا۔ ساس کی بات پر میں چیخ کر بولی اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا یا زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی اور اپنی دونوں بیٹیوں کی جان لے لوں گی۔ ڈاکٹر نے ابورشن کرنے سے انکار کیا تو ساس مجھے گھر لے آئی اور میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ شوہر نے میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری اور کہا صبح تک اس کی بیٹی خود ہی مر جائے گی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، میں تڑپ رہی تھی۔ جب میری ایک بیٹی نے جائے نماز اور دوسری قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی، دونوں بیٹیاں رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میری سانس بند ہونے لگی تھی جب اچانک اللہ کا کرشمہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میرا شوہر، میری آنکھوں میں آنسو تھے، رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب بیٹی بولی ماں مجھے پتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں اللہ سے مدد مانگوں گی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے، وہ تو بچوں کی دعا سنتا ہے، بچے تو فرشتے ہوتے ہیں نا۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر وہ کب سے اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ وہ معصوم ساری رات سجدے میں گری رہی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ وہ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ کبھی میری بیٹی سو جاتی اور جب اس کی آنکھ کھلتی وہ ہاتھ اٹھا کر پھر سے دعا مانگنے لگ جاتی۔ اس کی معصوم دعاؤں پر بار بار میرا دل بھی بھر رہا تھا کہ کاش اللہ اس کی معصوم دعائیں ہی سن لے۔ صبح ہوتے ہی میرے دن بھر کے کام شروع ہو چکے تھے، کیونکہ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری میری تھی اور میری ساس کو اس میں کوتاہی گوارا نہیں تھی۔ زینب بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے میری مدد کرنے لگی تھی، جبکہ چھوٹی آمنہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ زہیب کام پر جا چکا تھا۔ میں نے کھانا بنایا اور پہلا نوالا زینب کے منہ میں ڈالا، کیونکہ وہ بھی رات سے بھوکی تھی اور ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ مگر تبھی زہیب بھاگتا ہوا گھر آیا اور آتے ہی زینب سے لپٹ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر زہیب کو کیا ہوا تھا۔ میری ساس نے بھی جب دیکھا کہ زہیب بچی کو خود سے لپٹائے آنکھوں میں آنسو لیے اسے بے تحاشا پیار کر رہا تھا تو وہ بھی کچھ سخت کہنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی۔ جب زندگی میں پہلی بار زہیب نے اپنی ماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اسے اپنی بچی کو پیار کرنے سے منع مت کرے۔ میں اپنی ساس اور نند سمیت حیران کھڑی تھی کہ آخر زہیب کو کیا ہو گیا تھا جو وہ اپنی بیٹیوں کے حق میں اپنی ماں کے سامنے بولا تھا۔ تب زہیب نم آنکھوں سے زینب کے ننھے ہاتھ چوم کر کہنے لگا میرا نام زرتاشا ہے اور میرا تعلق کراچی کے ایک گنجان آباد علاقے سے تھا، جہاں میں اپنے ماما بابا کے ساتھ ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتی تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماما بابا کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر بابا پھر بھی مجھ سے کھچے کھچے ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ ان کو ہمیشہ سے ایک بیٹے کی آرزو رہی تھی جو ان کے بزنس کو سنبھالتا اور ان کی نسل کو آگے بڑھاتا۔ ہم بے شک ایک بڑے گھر میں رہتے تھے، مگر میرے بابا کا دل ہمیشہ میرے لیے چھوٹا ہی رہا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے جی بھر کر دیکھا تک نہ تھا، مگر ماما کی تو مجھ میں جیسے جان بستی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے گلے سے لگا کر بھیگی آنکھوں سے بابا کو دیکھتی تھی، مگر بابا کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ بابا کو بیٹے کی خواہش تھی، مگر جب میں پیدا ہوئی تو ماما دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئیں، اس لیے بابا نے ایک لڑکے کو گود لے لیا تھا۔ اس کا نام ارسل تھا، وہ بھی میری ہی عمر کا تھا۔ بابا کو وہ بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ ارسل کے آنے کے بعد میرے لیے گھر کا ماحول مزید اجنبی ہو گیا تھا۔ بابا نے بھی جیسے اپنی ساری توجہ ارسل کو ہی دے دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے، اسے نئے نئے کھلونے دلاتے، یہاں تک کہ اس کو اسکول چھوڑنے بھی خود ہی جاتے تھے اور ہر چھوٹے سے کام پر بھی اس کی تعریف کرتے تھے، جبکہ میں خاموش تماشائی بن کر سب دیکھتی رہتی۔ ارسل کے لیے بابا کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، جبکہ میرے لیے وہاں صرف سرد خاموشی ہوتی تھی۔ ان کی یہ خاموشی وقت کے ساتھ ساتھ ایک دیوار میں بدل گئی جو میرے اور بابا کے بیچ کھینچتی چلی گئی۔ مگر ماما وہ میرے لیے سب کچھ تھیں، میری دنیا، میری پناہ اور میری طاقت بھی۔ جب بھی میرا دل ٹوٹتا یا جب بھی مجھے بابا کی نظروں سے درد محسوس ہوتا تو ماما کی آغوش میرے لیے جنت بن جاتی تھی۔
وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور مجھے کہتی تھی کہ میری زری تو سورج ہے جو ایک دن ہر اندھیرے کو مٹا دے گی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ کاش بابا بھی ماما کی طرح ہی سوچتے، کاش وہ بھی ایک بار میری آنکھوں میں جھانک کر میرے وجود کو قبول کر لیتے۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، مگر وہاں بھی لوگ ہم دونوں کو بہن بھائی سمجھنے کی غلطی نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ارسل کو بابا نے بیٹا بنایا تھا اور مجھے وہ بس ایک بوجھ کی طرح برداشت کر رہے تھے۔ ارسل برا نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتا تھا۔ ہمارے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے تھے جیسا کہ بچوں میں ہوتے ہیں، مگر اس کے دل میں میرے لیے نفرت نہیں تھی۔ شاید شروع میں اسے بھی میرے جیسی تنہائی محسوس ہوئی ہوگی، مگر جیسے جیسے بابا نے اسے گلے لگایا وہ میرے مقابلے میں خاص سے خاص ہی ہوتا چلا گیا تھا۔ بابا کا بزنس بڑھ رہا تھا اور انہوں نے جلدی ارسل کو اپنے ساتھ دفتر لے جانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس وقت کالج میں تھی اور ماما چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں اور کچھ بنوں۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اپنی پہچان خود بناؤں تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ بابا فخر سے میرا نام لے سکے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ خواب بہت دور تھا۔ میرا کالج میں آخری سال تھا اور جلد ہی میری یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی۔ تب بابا نے میرا رشتہ زہیب سے طے کر دیا تھا اور جس دن میرا نکاح تھا بابا نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ تیار رہنا، تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ میں تو ویسے بھی کبھی بابا کے سامنے کچھ نہیں بولی تھی۔ اس روز بھی میں نے خاموشی سے بابا کے سامنے سر جھکا دیا تھا تاکہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو اور چپ چاپ ان کی بات مان لی تھی، مگر نہ تو یہ میں چاہتی تھی اور نہ ہی ماما کہ وہ لوگ نہ صرف اس روز مجھے دیکھنے آ رہے تھے بلکہ اس روز میرا نکاح بھی تھا۔ جب ماما کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ جلد بازی میں میری زندگی کا کوئی فیصلہ نہ کرے، مگر ہمارے بڑے سے گھر میں صرف بابا کا ہی حکم چلتا تھا اور انہی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ اس لیے میری رضامندی جانے بغیر میرا اور زہیب کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ میں نے صرف بابا کی خاطر زہیب کو قبول کیا تھا کہ شاید بابا مجھ سے خوش ہو جائیں کہ میں ان کی فرما بردار بیٹی تھی، مگر بابا نے تو مجھے سچ میں بوجھ سمجھ کر بس اپنے سر سے اتار پھینکا تھا اور میرا کالج ختم ہوتے ہی میری رخصتی بھی طے کر دی گئی تھی اور میں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بابا کا ہر فیصلہ مانتی چلی گئی تھی۔ زہیب کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور وہ اپنی بوڑھی ماں اور بیوہ بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ زہیب کا گھر میرے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نئے سفر میں مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔ زہیب کی ماں غصے کی تھوڑی تیز تھی، مگر میں تو ہر طرح کا غصہ اور رویہ برداشت کرنے کی عادی تھی کیونکہ میں نے بچپن سے بابا کا ہر طرح کا رویہ برداشت کیا تھا۔ اس لیے مجھے جلد ہی زہیب کی اماں کے غصے کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ زہیب کے گھر میں وہ تمام آسائشیں نہیں تھیں جو میرے ماما بابا کے گھر میں تھیں، مگر پھر بھی میں نے فرما بردار بیٹی ہونے کا فرض نبھایا تھا اور قسمت کا لکھا سمجھ کر سب کچھ دل سے قبول کر لیا تھا۔ زہیب ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اس کی آمدنی بھی اچھی تھی۔ میں آگے پڑھنا تو چاہتی تھی مگر زہیب کے گھر کے حالات اور اس کی ماں کا غصہ دیکھ کر مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا تھا۔ میں نے خود کو پوری طرح سے زہیب کے گھر کے کاموں اور اس کی ماں کی خدمت میں مصروف کر لیا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو ارسل ماما کو لے کر مجھ سے ملنے آتا رہا تھا، مگر پھر بابا کے غصے کے ڈر کی وجہ سے ارسل نے بھی مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ ماما اکثر بابا سے چھپ کر مجھ سے ملنے آتی تھی۔ ماما جب بھی مجھ سے ملتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو اور شرمندگی ہوتی تھی، مگر میں بھی جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں ماما کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بابا کے سامنے خود بے بس تھی۔ زہیب مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر اپنی ماں اور بہن کے سامنے وہ جیسے مجھ سے اجنبی ہو جاتا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید میرا وہم ہو، مگر جب زہیب نے اپنی ماں اور بہن کے سامنے میری حمایت کرنا چھوڑ دی تب میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو خاموش آنسو بہانے لگی تھی۔ ایک دن جب زہیب نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پیار سے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا تھا۔
اس کے لہجے کی مٹھاس دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے اس کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس روز شاید میں پہلی بار زندگی میں کھل کر روئی تھی۔ میں نے آنکھوں سے اپنا ہر دکھ بہا دیا تھا۔ جب تک میرا دل ہلکا نہ ہو گیا زہیب نے بھی مجھے روکا نہیں تھا بلکہ مجھے رونے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی سب کچھ جانتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ پر ایک بوجھ تھی جس کو انہوں نے اپنے سر سے اتار پھینکا تھا۔ اس روز میرے دل میں جو بھی گلے شکوے تھے میں نے وہ سب زہیب کے سامنے کہہ دیے تھے، اور زہیب میرے ہاتھوں کو تھام کر میری ہر شکایت سنتا چلا گیا تھا۔ اس رات اس کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، میری پرواہ کرتا تھا، مگر اپنی ماں اور بہن کے سامنے وہ مجھ سے اجنبی اس لیے ہو جاتا تھا کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ میں زہیب کی بیوہ بہن کے سامنے اپنے شوہر پر حق جتاؤں، تاکہ اس کے دل میں کوئی ارمان یا کوئی حسرت نہ جاگے۔ وہ مجھ سے اجنبی صرف اس لیے ہو جاتا تھا تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اس کی ماں اور اس کی بہن کی کوئی غیر مناسب بات برداشت نہ کرنا پڑے۔ میری شادی کو ابھی 5 مہینے ہی گزرے تھے جب زہیب کی ماں نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ میں ماں کب بنوں گی۔ میں اس بات کا آخر اس کو کیا جواب دیتی کہ ایک تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ زہیب مجھ پر کسی کے سامنے پیار جتائے، اور دوسری طرف وہ مجھ سے اولاد کی فرمائش کر رہی تھی۔ میری شادی کو کون سا زیادہ وقت گزر گیا تھا جو وہ مجھ پر دوسرے دن ہی ایک ہی بات کے لیے زور ڈال رہی تھی۔ زہیب کی بہن زنیرہ کا رویہ بھی ان دنوں بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی 2 بچوں کی ماں تھی اور ایک سمجھدار عورت بھی، پھر نہ جانے کیوں وہ بھی مجھ سے یہ امید لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ شادی کے 6 یا 7 ماہ بعد ہی میں اس کے بھائی کے بچوں کی ماں بن جاؤں گی۔ میں نے زہیب کو بھی اس بارے میں بتایا تو اس نے بھی مجھے ہی تسلی دی کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آل اولاد کو اپنی گود میں کھلائے، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں پریشان تھی تو نہیں، مگر زہیب کی ماں کا بڑھتا ہوا غصہ اور چڑچڑاپن مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ابھی تو میں اس صدمے سے بھی نہیں نکل پائی تھی کہ میرے باپ نے مجھے اپنی ہی ماما سے ملنے سے منع کر دیا تھا، جو دوسری طرف زہیب کی ماں اور بہن بھی مجھ پر بے وجہ کی روک ٹوک اور سختی کرنے لگے تھے۔ وہ تو مجھے نہ ہی دھوپ میں کمرے سے نکلنے دیتی تھی اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں میں اپنے کمرے سے نکل سکتی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مجھ پر برے اثرات تھے جو میں ان کو کوئی خوشخبری نہیں سنا رہی تھی۔ نہ تو میں اپنے کمرے سے اپنی مرضی سے نکل سکتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں عورتوں کو گھر کے سب کام وقت پر چاہیے ہوتے تھے۔ اگر کبھی کوئی کام رہ جاتا تو اس روز میری شامت آ جاتی تھی، مگر میں بھی یہ سوچ کر خاموش تھی کہ جس لڑکی کو اس کے سکے باپ نے کبھی قبول نہ کیا، نہ اس کو اس کے حصے کی عزت دی، بھلا دوسرے لوگ اسے کیسے قبول کریں گے۔ مگر جب ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میری ساس میرا ماتھا چوم کر مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ مجھے صرف پوتے کی خوشخبری ہی چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں ماں بننے کا سن کر خوش ہوتی یا ساس کی باتیں سن کر نا امید ہوتی۔ ساس کی وہ بات میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف پوتے کی خوشخبری چاہیے، لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ساس کی بات سن کر میرے دل کے کسی کونے میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے میں کب سے اپنی ذات کو صرف دوسروں کی خواہشات، توقعات اور مطالبات کی بھٹی میں جھونکتی رہوں گی۔ ساس کی پیشانی پر میری طبیعت کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ میں بہت دیر تک ساکت اپنے بستر پر بیٹھی رہی تھی۔ میری ساس کے چہرے پر ہر وقت وہی سرد تاثرات ہوتے تھے اور زبان میں وہی کڑواہٹ تھی جب وہ کہتی تھی کہ چاہے تمہیں کچھ بھی ہو جائے پر مجھے صرف میرا پوتا ہی چاہیے۔ اس کے یہ الفاظ میرے وجود پر کوڑے کی طرح برستے تھے، مگر میں خاموش تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں زور زور سے چیخیں ماروں، سب کچھ توڑ پھوڑ دوں اور پھر خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے خود سے ہی پوچھوں کہ آخر کتنی سخت جان ہے تو، کب تک برداشت کرے گی سب کچھ، مگر میں پھر بھی خاموش رہی تھی۔ میرے وہ دن بہت عجیب سے گزرنے لگے تھے۔ پہلے تو زہیب خوش تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ جب وہ گھر آتا تو چپ چاپ بس کھانا کھاتا اور سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ نہ جانے میری ساس نے اسے کیا کہہ دیا تھا۔ میرے دل میں خوف سا بیٹھنے لگا تھا کہ زہیب جو میرے چہرے کے ایک ایک تاثر کو بنا کہے ہی پڑھ لیا کرتا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا
اور اس کی خاموشی میری اذیت کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ میرا خیال تو رکھتا تھا مگر مجھے لگتا تھا جیسے میں اس پر بھی ایک بوجھ بن گئی تھی جسے وہ مجبوری میں اٹھا رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ آنکھیں بند کیے لیٹا مجھے کہنے لگا تھا کہ امی کہہ رہی تھی کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تمہارے ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں۔ مجھے اس لمحے لگا تھا کہ میں کسی کے لیے محض ایک پیداواری مشین بن چکی تھی۔ میری اپنی خواہشات، میرے اپنے جذبات اور میری خود کی ضروریات جیسے سب غیر ضروری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا میرے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ میری ساتھ تھی، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے بھی وہی سوالات اور وہی جلد بازی دکھانا شروع کر دی تھی۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی تھی۔ میرے اندر کی عورت جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں دھیرے دھیرے مر رہی تھی۔ میرے اندر کوئی خوشی تھی ہی نہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی میری خاموشی اور میری اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے وہ سب یاد آیا تھا کہ ماما کیسے میری پیدائش پر روئی تھی۔ بابا نے مجھے کبھی گود میں نہیں لیا تھا اور یہاں تو میری ماں بننے کی خبر پر بھی مجھے وہ عزت نہیں ملی تھی جس کی میں حقدار تھی۔ حمل کے ابتدائی دن میرے لیے بہت مشکل تھے۔ ساس نے ہر کام میرے سر پر ہی ڈال دیا تھا۔ زنیرہ الگ ستم ڈھاتی اور کہتی کہ میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں مگر کبھی ایسے نخرے نہیں کیے۔ زہیب تو جیسے کسی اور دنیا میں ہی رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر دیر سے آتا اور آ کر موبائل میں گم ہو جاتا۔ اگر میں کوئی بات کرتی تو وہ بس ہلکا سا سر ہلا دیتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس کے لیے اب صرف ایک فرض ہی رہ گئی تھی، وہ فرض جو اس کی ماں نے اس پر ڈال دیا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ مجھے چکر آ گیا۔ میں فرش پر گر گئی۔ زنیرہ کچن میں آئی تو بجائے میری مدد کرنے کے چیخ مار کر کہنے لگی کہ تمہارا تو ابھی سے یہ حال ہے، ابھی تو بس 4 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ لمحے آنے لگے تھے جب میں ماما کی گود میں سر رکھ کر اپنے خواب سنایا کرتی تھی۔ ماما کہتی تھی کہ میری بیٹی جب ماں بنے گی تو اپنی بچی کو دنیا کی سب خوشیاں دے گی، مگر میں تو خود ہی خوشی سے محروم تھی۔ میں ہر بار خود کو یہ تسلی دیتی رہی تھی کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے لیے مزید آزمائشیں باقی تھیں۔ جب 9 ماہ پورے ہوئے تو زہیب اور اس کی ماں دونوں ہی بہت خوشی خوشی مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ میرا دل ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، اور تب ڈاکٹر نے میری گود میں ایک ننھی گڑیا کو ڈالا جس کو دیکھ کر میری آنکھوں کے گوشے محبت سے بھیگ گئے تھے۔ مگر میری ساس کو جب معلوم ہوا کہ میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے تو وہ اس بچی کو دیکھے بنا ہی گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے دل میں ایک آخری امید تھی کہ شاید بچی کو دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جاتا، مگر انہوں نے تو میری زینب کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ میں نے سب آنسوں کو خاموشی سے اپنے اندر اتار لیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بچی کی خاطر مضبوط بننا تھا۔ زہیب تو بیٹی کی پیدائش پر خوش تھا مگر اس سے خوش ہونے کا حق بھی اس کی ماں اور بہن نے چھین لیا تھا۔ وہ زینب کی پیدائش پر خوشیاں منانا چاہتا تھا مگر میری ساس نے اس کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے بچی پیدا کر کے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا جس پر وہ خوشیاں مناتا پھرے۔ زہیب نے ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی کہ کوئی اور اس بچی کی پیدائش پر خوش ہوتا یا نہ ہوتا مگر وہ زینب کی پیدائش پر خوش تھا، اور میرے لیے وہی کافی تھا کہ زینب کو اس کے باپ نے قبول تو کیا تھا، میرے بابا کی طرح دھتکار نہیں دیا تھا۔ زینب کی پیدائش پر ماما نے بھی بہت مشکل سے بابا سے چھپ کر مجھے گلے لگایا تھا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ مبارکباد دیتے بس اتنا کہا تھا کہ اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ میری ماما میری زینب کے لیے بہت سے تحفے لائی تھی مگر اس کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی میرے گھر مجھ سے ملنے نہیں آ سکی تھی کیونکہ بابا نے ان کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ زہیب میرے ساتھ تھا اور وہ میرے بابا جیسا بالکل بھی نہیں تھا، مگر میری ساس اور میری نند کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ وہ جب بھی زینب کو گود میں اٹھاتا تو زنیرہ اس کو اپنی بچیاں پکڑا دیتی یا میری ساس ہی اس کو کوئی کام کہہ دیتی اور زہیب زینب کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اور بہن کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے پیار جتاتا، اس لیے وہ رات کو ہی بند کمرے میں اپنی بیٹی کو گود میں لے کر خوب پیار کرتا تھا۔ میری ساس نے زینب کو قبول کیا ہی نہیں تھا
بلکہ وہ ہر وقت مجھے ہی کوستی رہتی تھی کہ میں منحوس تھی جو جان بوجھ کر میں نے بیٹی کو پیدا کیا تھا تاکہ زہیب کی نسل کو آگے نہ بڑھا سکوں۔ میں بھلا ایسا کیوں کر چاہ سکتی تھی؟ زہیب میرا شوہر تھا اور زینب میری بیٹی تھی، دونوں مجھے بہت عزیز تھے، مگر یہ بات نہ تو میری ساس کو سمجھ آتی تھی اور نہ ہی زنیرہ کو۔ وہ خود بھی 2 بچیوں کی ماں تھی، میرے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ زہیب بے شک میرے ساتھ تھا، مگر دن بھر کی تنہائی، ساس کے طعنے، زنیرہ کی نظریں اور زینب کی معصوم مسکراہٹیں مجھے اندر سے توڑنے لگی تھیں۔ مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک ایسی دنیا میں قید ہو کر رہ گئی تھی جہاں ماں ہونا، بیوی ہونا اور بہو ہونا سب الگ الگ امتحان تھے اور ہر ایک کا نتیجہ میرے خلاف ہی آ رہا تھا۔ ساس کے طعنے بھی اب صرف زینب تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ وہ میرے کھانے پکانے سے لے کر لباس تک ہر چیز میں عیب نکالتی تھی۔ جب میں زینب کو روتا دیکھ کر کام چھوڑ کر اس کا خیال رکھتی تو وہ ناک بھنویں چڑھا کر کہتی کہ لو جی، اس منحوس کو تو اب ماں بننے کا شوق چڑھا ہے۔ زنیرہ کا رویہ اور بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ زہیب کو میرے قریب نہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ یوں ظاہر کرتی تھی کہ زینب کا وجود پورے گھر پر بوجھ تھا۔ زہیب خاموشی سے سب سہتا تھا، مگر جب رات کو کمرے میں آتا تو اس کی وہ خاموشی ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ زینب کو گود میں لیتا، اس کے گالوں کو چومتا، اسے سینے سے لگا کر لمبی سانس لیتا۔ کبھی کبھی وہ رو بھی دیتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتی تو تھی، مگر کبھی کچھ نہ کہتی تھی۔ ہم دونوں بس زینب کو دیکھ کر جینے کی امید رکھتے تھے۔ جب زینب 4 سال کی ہوئی تو میں نے ایک بار پھر خوشخبری سنا دی تھی، مگر اب کی بار ساس نے نہ تو میرا ماتھا چوما تھا اور نہ ہی کسی خوشی کا اظہار کیا تھا، بلکہ صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو ہی میں خوشی مناؤں گی، ورنہ تو اپنے ساتھ اپنی منحوس لڑکیوں کو لے کر میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جانا۔ میں نے اپنی ساس کے ان تلخ جملوں کو سن کر زہیب کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ بھی شدت غم سے بس آنکھیں میچ گیا تھا۔ زہیب بے شک میرے ساتھ مخلص تھا، مگر اپنی ماں اور بہن کے سامنے بولنے کا حوصلہ اس میں بھی نہ تھا۔ میں ایک بار پھر سے اپنی بوجھل طبیعت کے ساتھ گھر کے کاموں میں جٹ گئی تھی، کیونکہ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی تھی، جس میں زنیرہ کے بچوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ وہ مہارانی تو خود دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی، مگر اس کی بچیاں مجھ سے طرح طرح کی فرمائشیں کر کے مجھے ہی سارا دن چولہے کے سامنے کھڑا رکھتی تھی۔ زینب زنیرہ کی بچیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تو زنیرہ اپنی بچیوں کو زینب سے الگ کر لیتی۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ زنیرہ کو میں پسند نہیں تھی، مگر ان سب میں معصوم زینب کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری تو کم عمر، ناسمجھ اور معصوم بچی تھی جو صرف کھیلنا جانتی تھی، مگر زنیرہ اور میری ساس سے اس کی 2 پل کی خوشی بھی برداشت نہیں ہو پاتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر زہیب کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ سارے دن میں ایک زہیب کا ساتھ ہی تھا جو مجھ میں جینے کی روح پھونکتا تھا۔ مگر جب سے میں حاملہ ہوئی تھی، میری ساس اور نند نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ مجھ سے میری خوشی کا ہر لمحہ چھین لینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی زہیب کمرے میں آتا، کبھی میری ساس کو کوئی کام یاد آ جاتا یا زنیرہ اپنی بچیوں کو لے کر آ جاتی اور طرح طرح کی فرمائشیں کر کے زہیب کو اپنے ساتھ لے جاتی اور میں ایک بار پھر سے اکیلی رہ جاتی۔ میں زینب کو گود میں لے کر سلاتی تو اللہ سے دعا کرتی کہ کاش وہ مجھے ایک بیٹا دے دے، تاکہ مجھے اور زینب کو وہ پیار اور وہ توجہ مل سکے جس کے لیے ہم ترس کر رہ گئے تھے۔ راتوں کے آخری پہر میں جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی تھی تو میں زینب کو اپنے پہلو میں سلا کر دیر تک رب سے ہم کلام رہتی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ میں خود تو کسی کی توجہ، کسی کی محبت کی بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی، مگر میری بچی کا ہر دن ایسے گزر رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے جرم کی سزا کاٹ رہی تھی۔ میرے آنسو تکیے میں جذب ہو جاتے تھے اور صبح کے نئے سورج کے ساتھ ہی نئی تانے اور نئی آزمائشیں بھی میری دہلیز پر آن کھڑی ہوتی تھیں۔ زنیرہ بھی حقارت سے مجھے دیکھ کر کہتی تھی کہ اللہ رحم کرے، اب کی بار بھی اگر لڑکی نکلی تو اماں اس کی جان نکال دے گی۔ تو میں بس خاموش رہتی تھی۔ میرے پاس جواب ہوتا بھی تو کس سے کہتی؟ زہیب کی محبت ہی میری طاقت تھی۔ وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں طرف کے تقاضے پورے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس کی ہر خاموشی میں ماں کے سامنے مجبور اولاد کی بے بسی بھی چھپی ہوتی تھی۔
پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا تھا، میری طبیعت بگڑی تو اب کی بار زہیب بھی اکیلا تھا جو مجھے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ نہ تو میری ساس گئی تھی اور نہ ہی نند نے میرے ساتھ جانا مناسب سمجھا تھا۔ زہیب کے چہرے پر میں نے وہی خوف دیکھا تھا جو زینب کی پیدائش پر میرے چہرے پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب کی بار بھی میں نے لڑکی کو جنم دیا تو اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروا دے گی اور مجھے واپس اسی گھر میں بھیج دیا جائے گا جہاں میرے سکے باپ کو میرا وجود ایک بوجھ لگتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن گھڑی پر چلنے والی سوئی کی طرح ٹک ٹک کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری دنیا اندھیر ہونے والی تھی، اور پھر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے تو خوشی کی خبر سنائی تھی کہ میں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تھا، مگر میری ساس اور نند کے لیے وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت تھی۔ میرے ہاتھ ننھی آمنہ کو تھامے کپ کپا رہے تھے، میرے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ زہیب کے تاثرات سے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ خوش تھا یا پریشان، مگر اس نے آمنہ کو گود میں لے کر اس کے ماتھے پر بوسہ ضرور دیا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی ساس اور نند کے طنز بھرے تانوں نے میرا اور میری بچی کا استقبال کیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میری کمزور باہوں میں لرزتی آمنہ پر میری ساس کی کٹیلی نظریں ایسے گری تھیں جیسے وہ کوئی منحوس بوجھ تھی۔ نند نے بھی اپنی مخصوص ہنکار بھری آواز میں چبھتا ہوا جملہ کسا تھا کہ ایک اور رانی آ گئی اس دنیا میں، گویا پچھلی کم پڑ گئی تھی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل کیا تھا کہ چیخ کر اپنی ساس سے کہوں کہ یہ تو تمہاری پوتی ہے، تمہارے زہیب کی بیٹی ہے، تمہاری نسل ہے، مگر میرے ہونٹ سل گئے تھے اور میں صرف آمنہ کی پیشانی پر لرزتا ہوا بوسہ ہی دے سکی تھی۔ زہیب بھی چپ تھا، اس کی خاموشی، اس کی تکلیف مجھے اس سے بھی زیادہ چھلنی کر گئی تھی۔ آخر وہ مرد تھا، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو ان کی کڑوی باتوں کا جواب تو دے ہی سکتا تھا، مگر وہ خاموش تھا جیسے وہ بھی بے بس تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلتے چلے گئے تھے۔ زینب اب 7 برس کی ہو چکی تھی اور آمنہ دن بدن مجھ سے چمٹنے والی معصومیت کی تصویر بنتی جا رہی تھی۔ میں دونوں بچیوں کے سائے میں اپنے زخم چھپا کر جینے لگی تھی، مگر میری ساس کا رویہ بدلنے کی بجائے مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر مہمان کے سامنے بس یہی رونا روتی تھی کہ 2 لڑکیاں جن کے پالنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ خاندان کو آگے بڑھا سکیں گی، نہ کوئی وارث دیں گی۔ زہیب کبھی کبھی بچیوں سے کھیلنے کی کوشش کرتا، مگر میں اس کی آنکھوں میں خالی پن دیکھتی تھی۔ شاید وہ بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، شاید وہ بھی اپنی ماں کے تانوں اور میری خاموش آنکھوں کے سوالات سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری ساس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب بہت ہو چکا، اگر خاندان کے نام کو آگے لے جانا ہے تو تمہیں دوسری شادی کرنی ہوگی، تمہاری یہ بیوی تو بس لڑکیاں ہی پیدا کرے گی۔ میں اندر ہی اندر کانپ گئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ زہیب نے انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ امی کچھ وقت دیں، میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں آمنہ کو سینے سے لگا کر روتی رہی تھی، زینب میرے بازو سے لپٹی سو رہی تھی۔ میرے ذہن میں باپ کا گھر گھوم گیا تھا، وہ گھر جہاں میں بار بار سن چکی تھی کہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ مجھے تو زہیب سے محبت تھی، میں تو اس امید پر اس کے گھر میں بیٹھی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے سہارا دے سکتا تھا، مگر اس کے دل میں بھی شاید بیٹے کی خواہش پل رہی تھی۔ وہ جو دوسری شادی کے لیے رضامند تھا، وہ بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر ان کے حق کے لیے کبھی اپنی ماں کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا تھا کہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری تھا۔ میری ساس نے گھر کی ذمہ داری تو پہلے ہی میرے کاندھوں پر ڈال رکھی تھی، مگر جب سے میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھی اس نے میرے کھانے پر بھی نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میں ہی تھی جو اپنی بچیوں کے دل میں طرح طرح کے شوق پیدا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ میری ساس کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس کی اپنی نواسیاں بھی میرے شوہر کی کمائی پر پل رہی تھی۔ زنیرہ کے لیے میرے دل میں ہمدردی ضرور تھی، کیونکہ وہ 2 بچیوں کے ساتھ بیوہ ہو کر اپنی ماں کے گھر رہ رہی تھی، مگر اس کی تلخ باتیں میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا بیج بو رہی تھی، اور وہ میری ساس کو میرے خلاف بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔
زہیب کے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں بھی وہ پیش تھی۔ زہیب میرے خوابوں کا شہزادہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے میری باتیں سنی تھی، میرے خوابوں میں دلچسپی لی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید یہی کافی تھا۔ محبت کا بیج بو کر میں اس کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، جہاں دیواروں پر میری ساس کے فیصلوں کی دستک گونجتی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں میرے خوابوں کی فصل اگنے سے پہلے ہی رون دی جائے گی۔ مگر میں پھر بھی خاموش رہی تھی کہ شاید میری خاموشی کی وجہ سے ہی میری ساس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ مگر جب زینب کے بعد آمنہ پیدا ہوئی تو میری ساس نے میرے ہی شوہر کے لیے دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ زہیب نے بھی کچھ نہ کہا تھا، اس نے بس میرے ہاتھ تھامے تھے، مگر اس کے چہرے پر چھپی مایوسی میں پڑ چکی تھی۔ وہ لفظوں سے کچھ نہ کہتا تھا، مگر اس کی خاموشیوں میں بہت کچھ چھپا ہوتا تھا۔ میرے دن کچن میں بچوں کی دیکھ بھال میں اور ساس کی طنزیہ باتوں میں گزرنے لگے تھے۔ زنیرہ بھی طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، دیکھو تو تمہاری بچیاں کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، اور تو اور کتابیں بھی مانگتی ہیں، اب یہ بھی کہیں گی کہ ہم نے کالج جانا ہے۔ میری ساس تو پہلے ہی ہر بات پر ٹوکتی تھی اور زنیرہ ان باتوں میں مزید تیل ڈالتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زہیب میرا ساتھ دے گا، مگر اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ اکثر میرے سامنے سر جھکا کر کہتا تھا کہ امی کہتی ہیں کہ ایک اور شادی کر لو، شاید بیٹا ہو جائے۔ تم سمجھتی ہو نا، میں ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر چور چور ہونے کے باوجود میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے خود کو سمیٹنا تھا۔ ان کی آنکھوں کے خوابوں کو میں کسی دوسرے کے فیصلوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جیسے جیسے زینب بڑی ہو رہی تھی، اس کو بھی اپنی دادی کا، اپنی پھپھو کا رویہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہر وقت وہ یہ طعنے سنتی رہتی تھی کہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ رات کو وہ میرے بازو پر لیٹ کر مجھ سے ڈھیروں سوال کیا کرتی تھی کہ آخر اس کی دادی اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ اس کے ان سوالات کے کوئی جواب نہ ہوتے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنی بچیوں کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے اپنی بچیوں کا پیٹ بھی بھرنا تھا تو اپنا کھانا پینا کم کرنا ہوگا۔ میں نے ساس کی یہ بات بھی مان لی تھی، مگر سارا دن کے کام کی تھکاوٹ کے بعد رات کو میرا جسم بھی بھوک سے ٹوٹنے لگتا تھا۔ ایک دن جب میری بھوک سے بس ہوئی تو میں نے تھالی میں تھوڑا سا سالن ڈال کر روٹی لی اور بچوں کو لے کر کھانے بیٹھی ہی تھی جب میری ساس نے آ کر مجھ سے وہ تھالی چھین لی اور میری بچیوں کا لحاظ کیے بغیر ایک بار پھر سے شروع ہو گئی کہ کمبخت ماری، 2 روٹی کیوں لی؟ پیدا تو تو نے بیٹیاں ہی کرنی ہیں۔ میں تو سارا دن کام کر کے بچیوں کو ساتھ لیے کھانے بیٹھی تھی جب ساس نے میرے کھانے کی تھالی بھی مجھ سے چھین لی تھی۔ میرا بھوک سے برا حال تھا، اس لیے آنکھیں بھر آئی تھی۔ میری بیٹیاں بھی مجھے روتے ہوئے دیکھنے لگی تھی، وہ بھی بھوکی تھی۔ میں انہیں کمرے میں لے گئی اور رونے لگی۔ رونے کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زینب نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے کہنے لگی، ماں فکر مت کرو، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ میں اللہ سے مدد مانگوں گی کہ وہ سب ٹھیک کر دے، وہ تو بچوں کی دعا سنتا ہے نا۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر وہ کب سے اتنی بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے لگی تھی، مگر وہ معصوم ساری رات سجدے میں گری رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ اللہ سب ٹھیک کر دے۔ وہ ساری رات کبھی سو جاتی اور جب اس کی آنکھ کھلتی تو دوبارہ سے دعا مانگنے لگ جاتی۔ اس کی معصوم دعاؤں پر بار بار میرا دل بھی بھر رہا تھا کہ کاش اللہ اس معصوم کی دعائیں ہی سن لیتا۔ صبح ہوتے ہی میرے دن بھر کے کام پھر سے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری میری تھی اور میری ساس کو اس میں کوتاہی گوارا نہیں تھی۔ زینب بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے میری مدد کرنے لگی تھی، جبکہ چھوٹی آمنہ کمرے میں سوئی تھی۔ زہیب کام پر جا چکا تھا۔ میں نے کھانا بنایا اور پہلا نوالا زینب کے منہ میں ڈالا، کیونکہ وہ بھی رات سے بھوکی تھی اور ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ مگر تبھی زہیب بھاگتا ہوا گھر آیا اور آتے ہی زینب سے لپٹ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر زہیب کو کیا ہوا تھا۔ میری ساس نے بھی جب دیکھا کہ زہیب بچی کو خود سے لپٹائے آنکھوں میں آنسو لیے اسے بے تحاشا پیار کر رہا تھا تو وہ بھی کچھ سخت کہنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی جب زندگی میں پہلی بار زہیب نے اپنی ماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اسے اپنی بچی کو پیار کرنے سے منع مت کرے۔
میں اپنی ساس اور نند سمیت حیران کھڑی تھی کہ آخر زہیب کو کیا ہو گیا تھا جو وہ اپنی بیٹیوں کے حق میں اپنی ماں کے سامنے بولا تھا۔ تب زہیب نم آنکھوں سے زینب کے ننھے ہاتھ چوم کر کہنے لگا کہ زینب تو میری جان ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میری دعا ہے، اور شاید اللہ نے میری آنکھیں کھولنے کے لیے اسی معصوم کو میرے دل میں اتارا ہے۔ یہ الفاظ زہیب کے منہ سے نکلے تو سناٹا چھا گیا تھا۔ میری ساس جو ہمیشہ کی طرح تنقید کے لیے تیار کھڑی تھی، ایک دم سے جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ زنیرہ نے پہلی بار نظریں جھکا لی تھی اور میں صرف زینب کے چہرے پر چھائی خوشی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باپ کے سینے سے لگی مسکرا رہی تھی۔ زہیب نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکائے کہنے لگا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، میں بہت دیر سے جاگا ہوں، مجھے سمجھنے میں بہت وقت لگ گیا کہ بیٹی اللہ کا انعام ہوتی ہے، بوجھ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو جیسے سن ہی نہ پائی تھی کہ یہ وہی زہیب تھا جو چند دن پہلے دوسری شادی کے لیے تیار تھا۔ میری روح کانپ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں جیسے برسوں سے جمی برف بھی پگھلنے لگی تھی کہ زہیب میرے اور میری بیٹیوں کے حق کے لیے اپنی ماں کے آگے بول ہی پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ ابھی راستے میں ایک شخص جو اپنی بیٹی کو لے کر اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، وہ ایک حادثے میں مارا گیا، اور اس کی بیٹی جو محض 5 سال کی تھی بار بار باپ کو ہلا کر کہہ رہی تھی کہ بابا اٹھے نا، میں نے ابھی اسکول جانا ہے۔ زہیب بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا تھا کہ اس معصوم بچی کی آواز نے جیسے میرے اندر کی دنیا ہلا دی۔ میری آنکھوں کے سامنے زینب اور آمنہ آ گئی تھی، اور میں نے خود سے پوچھا تھا کہ اگر میں بھی چلا گیا تو کیا میں اپنی بیٹیوں کو بغیر سہارے کے چھوڑ جاؤں گا؟ میری ساس نے منہ پھیر لیا تھا کیونکہ زہیب نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو منع کر دیا تھا کہ وہ باپ اور بیٹی کے درمیان میں مت آئیں۔ وہ پہلا دن تھا جب میری ساس اور نند کو احساس ہوا تھا کہ میں اور زہیب بھی انسان تھے اور ہماری زندگیوں پر ہمارا خود کا اختیار بھی تھا۔ ہمارے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا۔ وہ دن جیسے میری اور میری بچیوں کی زندگی کا ایک نیا موڑ بن گیا تھا۔ زہیب جو پہلے شام کو گھر آ کر اپنی ماں کے ڈر سے اپنی بچیوں کو کھل کر پیار نہیں کر پاتا تھا، اس نے بچیوں کے ساتھ دل لگانا شروع کر دیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی ماں اور اس کی بہن کیا سوچیں گی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی، مگر وہ حقیقت تھی۔ ساس کو پہلے تو زہیب کا رویہ ہضم نہیں ہوا تھا، تبھی وہ اپنی خفگی دکھاتی تھی، کبھی کبھی طنزیہ جملے بھی کہتی تھی کہ جیسے اب تو بیٹیوں کی تربیت بھی باپ کرے گا، مگر زہیب اب خاموش نہیں رہتا تھا، صاف صاف کہہ دیتا تھا کہ جی ماں جی، کیونکہ بیٹیاں صرف ماں کی نہیں ہوتی، باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ زنیرہ اپنی تلخ باتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ تم جیت گئی، اب تو اماں بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ پاتی اور زہیب بھی تمہارے قدموں میں ہے، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کہ میں جیتنے نہیں آئی تھی زنیرہ، میں تو صرف اپنی بیٹیوں کے لیے عزت مانگ رہی تھی جو ان کا حق ہے۔ آج زینب ڈاکٹر بن رہی ہے اور آمنہ بھی کالج میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، میری ساس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور میری نند زنیرہ اب میرا خیال اپنی بہنوں کی طرح رکھتی ہے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اگر وہ مجھے خوش رکھے گی تو ہی اس کا بھائی اس کا اور اس کی بچیوں کا خیال رکھ پائے گا۔ بابا بھی اب ہر ہفتے مجھ سے اور میری بچیوں سے ملنے آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جان چکے ہیں کہ بیٹا ہونا زیادہ اہم نہیں ہوتا، بلکہ جو بیٹیاں ہیں انہی بیٹیوں کی اچھی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت زیادہ اہم ہے۔